السلام علیکم جی، میری آواز ویسے آ رہی ہے؟ اس کے بغیر آواز آ رہی ہے؟ میری میں کمفرٹیبل محسوس کروں گا کہ میری آواز جو سی اگر آپ تک ایسے آ رہی ہے تو میں اس کو استعمال نہ کروں. کمفرٹیبل جی، ایسے کمفرٹیبل ہے. اچھا، آپ یقیناً اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ریاست بھائی بتا رہے تھے پی سی میں ہم لوگ ہیں، لیکن میرے ذاتی خیال کے مطابق دنیا کی بہترین جگہ اپنا گھر ہوتا ہے. انسان جب اپنا آلنا چھوڑ دیتا ہے نا جی، تو پھر چاہتے نہ چاہتے انسان کو آلنے کی یاد بھی رہتی ہے. آپ میں سے یقینی طور پہ جو صبح یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو شام اپنا گھر ضرور یاد آ رہا ہوگا، ان کے خیال میں ہوگا کہ ہم نے اپنے گھر پہنچنا ہے. اور یقینی بات ہے ہمارے معاملات جو ان سے ہمارے بچے، ہمارا گھر بار ہمارا انتظار کر رہے ہیں. یہ آپ نے اتنی سر ایک میرے حساب سے بڑی، ریاست صاحب کہہ رہے تھے کہ کمپنی نے پرائز پے کی ہے، میرے حساب سے آپ سب نے بڑی پرائز پے کی ہے اور یہ پرائز پے کرنے بھی جا رہے ہیں. وہ پرائز کس شکل میں پے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ آج کا پورا دن مجھے دینے لگے ہیں اور آج کا پورا دن میں اپنا آپ کو دینے لگا ہوں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہم اگر 1 لاکھ روپے ڈال دیں سارے مل کے، ایکسچینج کر لیں سم تھنگ یا کہیں جمع کروا دیں، ضائع ہو جائے، 1 لاکھ روپے دوبارہ آ سکتا ہے. لیکن میں پکا اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کا کوئی باشعور شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کا دن اگر گزر گیا تو واپس آ سکتا ہے. آج کا دن اگر گزر گیا، آپ دن کی بات کرتے ہیں، گھنٹہ چھوڑیں، ایک لمحہ جو گزر گیا ہے وہ لمحہ واپس نہیں آ سکتا. تو آپ جو اتنی بڑی قیمت، یعنی آپ جو دے رہے ہیں ایک دن اور میں جو دے رہا ہوں ایک دن، ہم ایکسچینج کریں اپنا اپنا ایک دن، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر دن کاؤنٹ کر دی جائے تو کتنے سینکڑوں دن بن جائیں گے. یہ سینکڑوں دن ہم جو ان سے ہے وہ ایک کام کو دینے لگے ہیں. اتنی بڑی قیمت جو کہ ریٹرن ہی نہیں ہو سکتا. دن قیمت ایسی ہے کہ واپس نہیں ہو سکتا، وقت واپس نہیں جا سکتا. آپ یہ وقت دینے لگے ہیں تو یقینی بات ہے یہ سودا آپ کبھی نہیں چاہیں گے گھاٹے کا ہو. رسول والا ہم 50 روپے کا صابن خرید کے لائے نا اور گھر آ کے وہ صابن نہ نکلے تو ہمارا گلا 50 لاکھ کا ہو جاتا ہے. گلا 50 لاکھ کا ہوتا ہے 50 کے صابن کی بجائے. ہم کہتے ہیں کہ 50 انویسٹ کیے ہیں لیکن وہ چیز نہیں آئی. میں آپ سے آپ کلیئر کٹ صبح پہلے موومنٹ میں سٹارٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک میں سب سے مل کے ہمیں کام کرتے ہیں، لے جی یہ ایک موبائل میرا اور یہ دوسرا موبائل میرا، سر یہ دونوں زندگی میں آج تک ان کی آواز نہیں آئی. پچھلے جب کا یو فون آیا، سم کتنے کی سے شروع میں یو فون کی 6-7 ہزار روپے کی سم تھی. جب میں نے سم لی تھی تب سے آج تک میرے موبائل کی آواز نہیں آئی. یہ وائبریٹر پہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میری آواز ساتھ والے کو انٹرپٹ نہ کرے. ایک لے جی میرا آپ کے لیے وقت حاضر ہے، یہ موبائل میں تبھی استعمال کروں گا جب ہم تھوڑا سا فارغ ہو جائیں. یہ پڑے ہوئے یہ بولتے رہے. میں پوری امید کروں گا کہ اس گیم پلان میں آپ بھی شامل ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب آپ میں ویسے سر ہماری پریکٹس ہے بینگ اے ٹرینر. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، آپ یہاں کھڑے ہو کے چیخنا شروع کرتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑے گا. یہ پریکٹس ہم لوگ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے انٹرپشن لینی نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس بیٹھے بندے کو کتنی انٹرپشن ہوگی. اس کی پریکٹس نہیں ہوگی. وہ سننے جا رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اس نے ایک جملہ لینا ہوتا ہے اور اس کی ساری وہ انٹرپشن اس کو ایک نئے ٹریک پہ ڈال دیتی ہے اور وہ دوبارہ نارمل ہوتے ہوتے اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. میں آپ کو ذاتی مثال دے دیتا ہوں. یقیناً آپ اپنا وقت کاٹ کے ہیں، یہ ہمارا کمٹمنٹ تھا، میرا ایک شوق بھی تھا، میرا یہ بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے. لیکن یقین کیجئے گا آپ اگر 10 کام چھوڑ کے آئے ہیں، اگر میں کام گنواؤں تو یقیناً میں بھی 10 چھوڑ کے آؤں گا. یقین کیجئے گا 10 کام آپ 10 کام میں چھوڑ کے ہم یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. اور اس اکٹھے ہونے کو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ شروع ہوا ہے اور شام تک سنتے ہی جائیں گے. اس میں بریکس بھی ہیں، اس میں کھانے کی بریک بھی ہے، اس میں جمعے کی بریک بھی ہے، اس میں چائے کی بریکس بھی ہے. ہم گھنٹے بعد ویسے اسٹے کریں گے. میرے مطابق بہترین جو لرننگ ٹریننگ ہے اس میں تھوڑا سا اسٹے آنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں جو ہم نے سنی ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بھی رہیں، ان کو ٹیسٹ بھی کر سکیں. آپ چائے پینے کے بعد اگلا کھانا ساتھ ہی کھا لیں، چائے کا ذائقہ خراب ہو جائے گا. چائے کا ذائقہ جو سا اس کو تھوڑی دیر رکھنا پڑے گا یادداشت میں، زبان کے ٹیسٹ برڈز پہ. اسی طرح یہ سیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک سٹوری سے شیئر شروع کروں گا. یہ ساری بات ایک کہانی سے شروع ہوئی. جس طرح آپ آج اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، ایک امریکہ میں کمپنی کا مالک تھا. کمپنی جو سی ان بلینز تھی، ملینز میں نہیں بلینز میں کمپنی تھی. اس کمپنی کے مالک کے پاس پیسے کی انتہا تھی، گاڑیوں کی انتہا تھی اور ذاتی جو ان سے جہاز کمپنی کے مالک کے پاس بھی تھے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صرف ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ کمی کس چیز کی تھی؟ اس کے پاس سکون نہیں تھا.
آپ ایسے بڑے لوگ دیکھیں گے جن کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے لیکن سکون نہیں, اطمینان نہیں. ہم کسی بھی ٹائکون کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس ٹائکون کی جا کے اگر آپ ٹینشن کو گیج کریں, مائر کریں, تو آپ کہیں گے یار اے امیر ہونے دے میں کی کرنا ہے معذرت دینان میں لعنت بھیج رہا ہوں. کیوں؟ اے وجی امارت دا مینوں کوئی فائدہ نہیں جیڑی مینوں ٹینشن دے گی. تو وہ اتنی ٹینشن میں اپنی زندگی گزار رہا تھا, تو کسی نے اس کو بتا دیا کہ جناب والا آپ امریکہ بیٹھے ہیں, بلینز میں کمپنی ہے, کمپنی افورڈ کر سکتی ہے, آپ ایک چھوٹا سا کام کر دیں. اس نے کہا کام کیا؟ اس نے کہا جی جاپان ایک دنیا میں ملک ہے اور جاپان کا ایک جزیرہ ہے, وہاں پہ ایک اسکول ہے جو میڈیٹیشن سکھاتا ہے, مراقبہ وہ سکھاتا ہے. آپ جا کے سیکھیں, اگر آپ وہ سیکھ لیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے یہ سکون والا مسئلہ جو سا یہ حل ہو جائے. اس نے کہا بڑا مشکل ہے میرے لیے 15 دن 10 دن نکالنا. انہوں نے سب نے کہا دیکھو بھائی زندہ بھی تو رہنا ہے, سکون زندہ رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے, تھوڑا سا وقت نکال لو, 15 دن وہاں گزار دو. اس نے اپنے کام کو ہینڈ اوور کیا, ٹیم کے حوالے کیا, اپنا ذاتی جو سا وہ جہاز لیا اور جاپان چلا. جب وہاں گیا اس کی بکنگ پہلی ہو چکی تھی جو اس کے پی اے نے کروا دی ہوئی تھی اس کورس میں, اور یہ اس اسکول میں گیا. اسکول میں جب گیا تو وہاں پہ رول تھا, رول یہ تھا کہ جیسے ہی آپ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں, اس مونٹیسری میں انٹر ہوتے ہیں, تو انٹر ہوتے ساتھ پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہاں جو گرو ہے جس سے سیکھنا سارا کچھ, اس کے سامنے حاضری لگوانی پڑتی تھی. تو یہ اپنا وہ سامان خود اٹھائے, پہلی بار بڑے عرصے بعد زندگی میں ایسا سامان خود اٹھائے, سارا کچھ کیے, وہ اس گرو کے سامنے جا کے کھڑا ہو. گرو نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. سامنے ایک چھوٹے سا ٹیبل تھا, کرسی سی تھی, اس پہ بیٹھ گیا. گرو نے کہا تم ٹریننگ لینے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل, میں سکون سیکھنے آیا ہوں, کچھ سیکھنے آیا ہوں, زندگی سیکھنے آیا ہوں. اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, کل صبح 8 بجے تم نے میرے پاس اٹینڈنس دینی ہے. ٹھیک ہے جی. سامان اٹھایا, اپنے روم میں چلا گیا, رات گزاری. اب انتظار ساری رات. پہلے تو یہ 15 دن چھوڑنے کی تکلیف, کاروبار چھوڑنا کوئی آسان کام ہے سر. اگر آج کے دن آپ کی دکان بند ہے, آپ کا فرینچائز بند ہے, تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی. آپ کسی کے حوالے کر رہے آئے ہیں تو یقینی بات ہے لاشعوری طور پہ ذہن میں چارہ ڈنڈی نہ ہو جائے, کوئی کام خراب نہ ہو جائے, میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے, گھر خیریت میں ہے, معاملات خیریت میں ہے, سارے لاشعوری طور پہ چلتا جا رہا ہے. تو اس سے ساری رات سوچا کہ میں نے 15 دن کی قیمت ادا کی ہے. 15 دن, وہ جو میں نے ڈالرز پے کیے ہیں 10,000 وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن 15 دن جو دیے ہیں, تو ساتھ ہی کریز آیا کہ نہیں صبح کو سیکھنا بھی ہے. تو صبح 8 بجے یہ تیار شار ہو کے باؤ شو بن کے جیل شل لگا کے یہ اپنے گرو کے پاس وہاں پہنچا. گرو نے اس کو بٹھایا اور بٹھاتے ہی کہا کہ میری بات سنو, کیا کھاؤ پیو؟ اس نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں, پانی سادہ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. آواز دی, ایک لڑکا جگ اور پانی کا گلاس خالی وہ لے کر آ گیا. پانی کا جو جگ تھا بھرا ہوا اس نے سامنے لا کے وہ اس کے رکھوایا. رکھنے کے بعد کہا پانی میں خود ڈالوں گا. یہ کہتے نہیں آپ محترم ہے, میں سیکھنے آیا ہوں, آپ استاد ہیں, میں پانی نہیں پانی میں خود ڈال کے دوں. تو وہ جو اتنا بڑا سی ای او تھا, بلینئر تھا, وہ سامنے بیٹھ گیا اور اس گرو نے اس کے سامنے ٹیبل پہ گلاس رکھا, جگ سے پانی ڈالنا شروع کیا. آدھا گلاس, پورا گلاس بھر گیا. لیکن کمال دیکھیے کہ پانی ڈالنے والا اس میں پانی ڈالتا رہا. یہ اس نے سوچا کہ یار یہ تو بندہ مجھے غلط لگ رہا ہے, پانی گرتا جا رہا ہے, یہ پانی ڈالتا جا رہا ہے. 15 دن کی قیمت, کمپنی چھوڑی, 10,000 امریکن ڈالر پے کیے, ذاتی جہاز لیا, رات ساری انتظار کیا, اس کے سامنے آ کے بیٹھا ہوں. یہ تو مجھے احمق سا لگ رہا ہے, پانی ڈالی جا رہا ہے, پانی گرتا جا رہا ہے. وہ سارا جگ خالی ہو گیا اور جتنا پانی تھا وہ گر کے نیچے چلا گیا, گلاس ادھر کا ہو گیا. اس نے کہا ہاں جی یہ آپ کو میں نے ایک بات سمجھانی تھی. اس نے کہا جی کیا بات سمجھانی تھی؟ اس نے کہا میں نے پہلے دن یہ بات سمجھا دی تمہیں کہ اگر برتن بھرے ہوں تو اس میں کچھ ڈالا جائے تو اندر نہیں جا سکتا. میرا خیال بات سمجھ آ گئی. اب یہاں تک آئے ہیں, میں یقین سے آپ کے علم کی, آپ کے فہم کی, آپ کے نالج کی, آپ کی ڈگریز کی, آپ کے وزڈم کی میں قدر کرتا ہوں. میں ممکن ہے کہ میں ایسا ادھر ایک فرد بیٹھا ہوں جس کا علم سمندر کے برابر ہو, کسی کا ویژن جونس ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہو. لیکن یاد رکھیے گا جب بھی ہم نے سیکھنا ہوتا ہے تو سیکھنے کا بنیادی کلیہ یہ ہے کہ آپ اس برتن کو لے کے جاتے ہیں جو تھوڑا سا خالی ہے. خالی برتن میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے, بھرے برتن میں ڈالا نہیں جا سکتا. میری گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ ٹریننگ بڑی آسان ہے, آپ اورا بلڈ ہو جاتا ہے, اتنی دیر میں کریپو بلڈنگ ہو جاتی ہے.
آپ کو کمفرٹیبل لگنا شروع ہو گیا, آپ کے موبائل کا استعمال ختم ہو گیا, آپ نے میری چھوٹی سی عرض کو سن لیا اور آپ میرے ساتھ مل گئے. آپ اندازہ کیجئے گا ہم جب بیوروکریٹس کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ مثال ہم پہلے سر دیتے ہیں, کسی کا برتن پھر بھی خالی نہیں ہوتا, وہ they are not ready to do this. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارا اوپینینز بنے ہوئے, اوپینینز بنے ہو, حضور والا بنے برتن پہ پھول بوٹے بن سکتے ہیں, تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اس کو تبدیلی کرنے کے لیے جب آپ کوئی پروسیس کریں گے ٹوٹ جائے گا, کام میں نہیں آئے گا. ہاں کچی مٹی, کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں, بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے عمر کے بھی ہو جاتے ہیں, ان کے سیکھنا ایسی رہتا ہے جیسے معصوم بچے کا. معصوم بچہ جیسے سیکھنے والا ہوتا ہے نا, ان کے لیے کوئی بات آتی ہے کہتے ہیں کمال ہے یار, یہ بات تو مجھے پہلے نہیں خبر. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ بھی پتا ہو, جیسے کوئی بات آتی ہے کہتے ہیں مینوں پتا کی کہنے لگا, مینوں پتا ہے ہن جڑا نا کی گل کہنے لگا. تو حضور والا آج کی ٹریننگ یقین کیجیے گا, اگر جس نظریے پہ, جس پوائنٹ پہ, جس پلر پہ ہم نے کھڑی کرنی ہے, جو چیز میرے اور ریاست بھائی کے درمیان یہ چیز ہمیں ڈسکشن کے بعد طے ہوئی. ایک بزرگ تھے گاؤں کے, بوڑھے بزرگ, وہ گھڑے بناتے تھے, یہ سچا بات ہے. ایک پی ٹی وی کا اینکر ہے نور الحسن, اس نے مجھے سنایا واقعہ. وہ کہتے ہیں وہ گھڑے بناتے تھے, تو وہ گھڑے بنانے والے بزرگ یہ کرتے تھے جب گھڑے بن جاتے تھے, یہ آج کی ٹریننگ کا فلسفہ ہے, بنیادی فلسفہ ہے, یقین کیجیے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فلسفے پہ میں اور ریاست بھائی آج کھڑے ہیں, جس سے ہم یہ ٹریننگ کو شروعات دے رہے ہیں. وہ گھڑا بنانے کے بعد جب گھڑے پک جاتے تھے, تیار ہو جاتے تھے, تو وہ گھڑوں کو باری باری منگواتے تھے. ایک ہلکا سے چھوٹی سی ہتھوڑی ربڑ کی وہ رکھی ہوئی تھی, اس کو مارتے تھے. کچھ ٹوٹ جاتے تھے, کچھ بچ جاتے تھے. جو بچ جاتے تھے ان کو مارکیٹ بھیج دیتے تھے, جو ٹوٹ جاتے تھے ان کو کہتے تھے یہ ختم. تو کسی نے آ کے پوچھا کہ بابا جی یہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پتر جنہیں ٹوٹنا ہے اتھے ٹوٹ جائے, اگلے دن کہاں جا کے نہ ٹوٹے, میرا نک کٹا دے. آپ کی ٹریننگ یہ سارا کچھ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر سیکھا ہوا انسان, ایک ٹرینر سے سیکھا ہوا انسان زندگی میں مار نہیں کھاتا. 100 جگہ 100 چیلنج 100 مسئلے, صرف زاویہ نظر بدلے تو نظارہ بدلتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, جسٹ آپ کا ٹریننگ کے بعد اگر سوچنے کا انداز بدل کے آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ نظر آ رہے ہیں, آپ سب کو ایک دوسرے کا چہرہ نہیں میں نظر آ رہا ہوں, صرف وجہ کیا ہے, آپ ادھر ہے میں ادھر ہوں. زاویہ نظر بدلا ہے, سین بدل گئے. آپ اپنا سین دیکھیے, آپ کا سین کچھ اور ہے, میں دیکھوں میرا سین کچھ اور ہے. کیوں سین بدلا؟ جگہ اور زاویہ نظر بدل گئی. تو حضور والا پوری ٹریننگ اور پورا ٹریننگ سیشن یہ کچھ نہیں کر رہا ہوگا, اس کا فقط ایک کام ہے, اور وہ کام کیا ہے کہ ٹریننگ سیشن آپ کا پیراڈائم چینج کرتا ہے. بڑا مشکل سا ورڈ ہے جو کہ اگر ٹیکنیکل ٹریننگز میں بولا جاتا ہے. پیراڈائم بدلنے کا مطلب آسان, اگر آسان ترین لینگویج میں تو میرے ایک استاد تھے, ان کا نام تھا واصف علی واصف, آپ میں سے شاید کوئی جانتا ہو. واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ زاویہ نظر بدل دو, کسی کا زاویہ نظر بدل دو. اگر زاویہ نظر بدلتے ہو نظارہ خود بدل جائے گا. یعنی نظارہ سین بدلنے کے لیے صرف آپ کی سوچ بدل دی جائے, آپ کی ساری زندگی بدل جائے. اور بڑے بڑے کاموں کی شروعات, بڑی بڑی اسائنمنٹس کی شروعات, بڑی بڑی چیزوں کی شروعات جو سی ہے وہ آپ کی شروع ہوتی ہے ایک چیز سے, اور وہ چیز کیا ہے جی؟ سوچ. تھوڑا سا ذرا غور سے دیکھیے گا جس پک کو, یہ آپ کو پورا آج کا پورا سیشن, اس کی ترتیب اور پورے سیشن کا اینڈ بتا رہی ہے جی. یہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں, یہاں ہم آج کھڑے ہیں, یہ گیپ ہے بڑا خوفناک سی کھائی, اور اس گیپ کو اگر آپ چھلانگ لگا دیں کس کے بغیر؟ فیتھ کے بغیر, یقین کے بغیر گر جائیں. اور یقین کتنی عجیب طاقت ہے اندازہ کیجئے گا. امریکہ کے اندر انہوں نے ایک ریسرچ کی, ایک گراس روپر ہے, انہوں نے اپنی لینگویج کے اندر ٹڈا, جڑا ساڈا لوکل ٹڈا ہے, یہ جڑی جمپ ہے یہ کنی ہے, یہ تانوں کو اندازہ ہو جائے, کوئی کسی کو اندازہ ہو جائے کہ لوکل ٹڈے کی جمپ کتنی ہے. یہ 1-2 میٹر ہے, 2-3 میٹر ہو سکتی ہے. دنیا میں ابھی تک ایک ایسا ٹڈا امریکہ میں موجود ہے جس کی جمپ 5 میٹر کی ہے, یعنی 5 میٹر سوٹ بن جاتا ہے ساڈا, 5 میٹر کی جمپ لگا لیتا ہے. انہوں نے چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا سمجھانے کے لیے
इन्होंने उस टिड्डे को लिया और एक ऐसे शेल में, एक ऐसे बर्तन में रख दिया जिसकी लंबाई ही 4 मीटर थी। चंद दिन रखा, उसको बाहर निकाला, पता लगा वो 5 मीटर की जंप लगाना भूल चुका है, उसकी जंप 4 मीटर हो चुकी है। फिर 3 मीटर में रख दिया, कुछ दिन रखा, बाहर निकाला, वो 3 मीटर की जंप लगा सकता था, 5 मीटर की लगाना भूल चुका था। 2 मीटर कर दिया, वो कर दिया, करते करते रसगुल्ले वाला उसका जिस्म इतना सा था, इतने से शेल में चंद दिन रखा गया, बाहर निकाला, वो जंप लगाने भूल चुका था। यही हमारे साथ होता है। हमारा वो यकीन कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कहीं पहुंच सकते हैं, हमारा कारोबार ग्रो कर सकता है, हम आज जहां खड़े हैं जीरो पे हम हीरो बन सकते हैं, हम डिलीवर कर सकते हैं। हम एक बंदा चाहे तो कितनों में इनकलाब और कितनों में तब्दीली लेकर आ सकते हैं, एक बंदा चाहे। ये यकीन कि ये हो सकता है, ये यकीन हमसे छिन जाता है। और याद रखिएगा, दुनिया में कोई जंप, मैं जंप की बात छोड़ें, आपने कभी कदम उठाना है, एक कदम भी यकीन के बगैर नहीं उठता। मेरा ये कदम यहां पर है ना, ये देखिएगा, ये उठ रहा है, लेकिन मेरा ये कदम नहीं उठ सकता कि नीचे जो है वो इससे गहरी जगह। आप कभी घर में एक छोटा सा तजर्बा करके देखिए, घर में कहा अभी कर लेते हैं। आर यू रेडी विद मी? अपनी जगह पे खड़े हो जाए सारे, और खड़े होने के बाद कुर्सी थोड़ी पीछे कर ले, आपके सामने एक कदम उठाने की जगह होनी चाहिए, एक कदम उठाने की जगह होनी चाहिए। और अटेंटिव होके थोड़ा सा मेरा पहले समझ लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है जी? एक काम कर लेते हैं, एक साहब एक्सरसाइज करने, साथ वाले जो से जस्ट वॉच करेंगे, ऐसा मुमकिन है? ताकि जो चीज मैंने समझानी है वो एक देखने वाला जरूर हो। तय कर लें, एक एक ग्रुप बना लें, आपके साथ एक शख्स हो जाए, एक एक्सरसाइज करेगा, दूसरा उसको वॉच करेगा, क्योंकि थोड़ा सा डर ये भी गिर ना जाए, अच्छा और खतरा है। बंदा ऐसा भी हो जो गिरने लगे तो संभाल ले। रेडी जी? जो बंदा एक्सरसाइज करने वाला हाथ खड़ा करे, इसमें शामिल होने, जो वॉच करने वाला वो नहीं, हर ग्रुप में से बंदा हाथ खड़ा कर ले जिससे शामिल हो रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाथ नीचे करें। आप दो लोग हैं, आप दोनों में से एक बंदा जो मैं कहूंगा उसको फॉलो करेगा, दूसरा बंदा जैसे उसको वॉच करेगा, देखेगा। जो दोनों ग्रुप में एक बंदा वो हाथ खड़ा कर दे, हाथ खड़ा कर, ये दरमियान से लोग हाथ खड़े करते, हाथ खड़े हो गए, हाथ नीचे। अब ये जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, जो इनको ऑब्जर्व करने वाले वो हाथ खड़ा करें। ये तो ज्यादा लग रहे हैं तुम्हारे मुल्क में सिपाही सारे होते हैं चेक करने वाले, जबरदस्त। अब ये जिन्होंने एक्सरसाइज करनी है, बोलेगा इसमें कोई नहीं, वो जस्ट एक काम करे, अपने दोनों हाथ सीधे ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़े, और चेहरा थोड़ा सा ऊपर ऐसे, अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद, आंखें बंद करने के बाद, आंखें बंद कर लीजिए मेरे साथ ही, आंखें बंद करें आप जो जिन्होंने पहले हाथ खड़े किए थे, जो एक्सरसाइज में शामिल है, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो दूसरे साथ वाले हैं वो जरा गौर से, ध्यान से उनके साथ रहे, मुमकिन है ये गिर जाए, गिरने का खदशा है। ये जो आंखें जिनकी बंद है, ये जरा तसव्वुर करें कि ये सामने कोई चीज इन्हें नीचे की तरफ खींच रही है। तसव्वुर करें कि सामने कोई चीज नीचे की तरफ खींच रही है, कोई ऐसी चीज है जो इनको बेंड कर रही है, जैसे रुकू की हालत में जाना होता है वैसे लेके जाने की कोशिश कर रही है। और नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मकनातीस जैसे खींचता है वैसे नीचे जा रहे हैं, वैसे नीचे जा रहे हैं। आपके साथ वाला आपको संभाल लेगा। अगर आप गिरने लगे हैं, थोड़ा सा आपको महसूस हुआ है तो कोई मसला नहीं, गिरने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके फ्रंट पे एक मकनातीस है जो आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, और गिरते 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 आप, मेरी आवाज के साथ साथ आपको कशिश महसूस होने लग पड़ेगी। ये जो कशिश महसूस हुई है, डरना नहीं आपने किसी ने, अगर कशिश महसूस हुई है आंखें खोल लेंगे सारे। अब आप में से कोई शेयर करना चाहे, कोई बंदा बताना चाहे कि उसको महसूस क्या होगा जब ये इमेजिन तसव्वुर कर रहा। जी सर, बिस्मिल्लाह। आगे की तरफ कोई चीज धकेल रही है। यासिर साहब, सर आपको महसूस नहीं हुआ, आपने फॉलो नहीं किया सर कोई चीज थी ऐसे। अंदाजा कीजिएगा, इसको अगर थोड़ी देर जारी रखा जाए तो मुंह के बाल लोग गिर जाते हैं।
बैठ जाइए प्लीज। सिर्फ एक बात समझानी, छोटी सी बात ये है कि आप कुछ तसव्वुर करना शुरू कर दें और मानना शुरू कर दें, वो होने लग पड़ता है। यानी अंदाजा कर लें कि ऐसा ना मकनातीस था ना कोई खींचने वाली चीज थी, सिर्फ आपके जहन का तसव्वुर था, तो जहन के तसव्वुर ने आपको क्या किया, खींचना शुरू कर दिया। हजूर वाला याद रखिएगा, दुनिया में तमाम जिस्तें, तमाम जम्स यकीन के साथ होती है। लीग हमेशा वो कोर्स में ही फर्स्ट फ्लाइट पढ़ाया जाता है, अगर किसी ने देखा हो इंटरमीडिएट के कोर्स में कहानी पढ़ाई जाती है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि दुनिया में जिसने पहला कदम उठा लिया यकीन के साथ, वो बड़े कदम उठा सकता है, बड़ा आगे जा सकता है। ये क्या वजह है कि कोई भी शख्स अगर कारोबार की छोटी सी से कामयाबी मिले, उसके बाद कारोबार में ग्रो कर जाता है, वो यकीन जो छोटा सा मिलता है ना, वो यकीन बड़ा हो जाता है। तो याद रखिएगा, आज जहां खड़े, आज जहां पर आप हैं, यहां से जहां पहुंचना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको एक यकीन वाली जंप चाहिए। और ये आज का सारा सेशन जो है, वो जहां आपने पहुंचना है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, ये उसके ऊपर है सारा। ले जी, मैं आपको 5 मिनट की एक एक्सरसाइज में से गुजारने लगा हूं। आप लोग सबके सब, यकीनी बात है, एक बैकग्राउंड से आए हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आप एग्रीकॉम में जॉब कर रहे होंगे, मुमकिन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो, मुमकिन है आपके पास कोई असाइनमेंट हो, मुमकिन है आपके पास कोई टास्क हो। आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने 5 गोल्स लिख लें, 5 गोल्स लिख लें। कागज पेंसिल सबके पास होगी जी। 5 टारगेट्स अपने लिख लीजिए। और काइंडली एक छोटी सी बात सुनिएगा, ये टारगेट्स आपके कारोबार के नहीं हो सकते, इससे हटके भी हो सकते, इससे हटके हो सकते, बशर्ते तो एक बात टारगेट्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते। मैं मुल्क ठीक करूंगा इस पे भी आज हमारी स्लाइड है, मुल्क ठीक करने पे, दूसरों को ठीक करने पे, इस पे भी स्लाइड डाली हुई है। लेकिन आपके अपने टारगेट्स हो, आपके अपने गोल्स हो, आपके अपने एम्बिशंस हो, और इंतहाई ईमानदारी से अपने लिखने हैं। मैं स्कूल के बच्चों के फॉर्म फिल करा रहा बोर्ड के, तो एक बच्चा नादन कह रहा मैनू भी करा, तो मैं देखा वो अब्बा जी का नाम कॉपी करने लगा सी। मैं क्या खुदा दे बंदे, अब्बा जी का नाम अपना अपना आता है, गोल्स अपने अपने होते हैं। काइंडली गोल्स अपने लिखिएगा, ठीक है कि नहीं? मुमकिन है कोई बंदा लिख ले जी मैं ब्याह करना चाहता, मेरा मकसद, नाल दा छापा ला लेते तो होया होए, बड़ा मसला है। गोल्स अपने अपने। मैं यकीन से कह सकता हूँ कईयों को तंगी हो रही होगी, 1 2 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ख्याल में कुछ भी नहीं आ रहा, जिनको तंगी हो रही, घबराए ना, ऐसा होता है। हमने कभी क्योंकि लिखा ही नहीं होता इस चीज को कि हमें चाहिए क्या, ये आदत हमें शुरू से पड़ी नहीं होती, हमें को बताता ही नहीं है कि गोल्स लिखना कितना जरूरी है, टारगेट्स को लिखना कितना जरूरी है, मकासद को लिखना कितना जरूरी है। एक बड़े मशहूर दानिशवर थे, बाबा जी थे, इशफाक अहमद, लोग कुछ जानते हैं, जाविया टीवी पे कभी लगा करते थे। इशफाक साहब के पास कुछ नशिस्तें में बैठा करता था, तो मुझे उनकी बातें बड़ी खूबसूरत है, बड़ी बातें ना कहीं ऐसी कमाल। एक बात तो कहा करते थे कि वो लोग गरीब होते हैं जिनके ख्वाब नहीं होते। आप आजमा के देख लीजिए, वो लोग ज़हनी तौर पे गरीब होते हैं, जुमला बदल देते हैं, ज़हनी तौर पे फर्टाइल नहीं होते, उनके पास कुछ होता नहीं है, उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती, वो नेगेटिव थिंकर होते हैं, वो छोटा और थोड़ा सोचने वाले होते हैं, जिनके पास कोई ख्वाब नहीं होते। याद रखिएगा, जिंदगी में ख्वाब, गोल्स, ये जिंदगी की अलामत है। और अगर कोई ये जानना चाहता है कि कहाँ गोल्स नहीं है, तो हुज़ूर वाला लाहौर में बहुत बड़ी ऐसी जगह है जहां पे पूरी की पूरी जो सारी कम्युनिटी है, एक बंदे का भी गोल नहीं है, और वो जगह का नाम है मियानी साहब कब्रिस्तान। बस मरना है और सोना है और वहां पड़े हुए हैं, क़यामत तक के लिए इंतजार है। हुज़ूर वाला मुर्दे का कोई गोल नहीं होता, मुर्दा शख्स का गोल नहीं होता,
زندہ انسان گولز بھی بناتا ہے, عزائم بھی بناتا ہے, ٹارگٹس بھی بناتا ہے, ایمز بھی بناتا ہے, خواب بھی بناتا ہے. تو زندگی کی سب سے بڑی علامت خواب ہے, زندگی کی سب سے بڑی علامت گولز ہے. لکھ لیے جی, اگر لکھ لیے اب انہی گولز کو ذرا دوبارہ پڑھ کے چیک کیجئے, یہ واقعی آپ کے اپنے گول ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز, ان گولز میں 5 چھٹے میں لگانے لگا ہوں. کیا یہ گول, یہ جتنے گولز آپ نے لکھے ہیں تو تھوڑے بڑے گول ہیں, چھوٹے چھوٹے گولز ہیں. یاد رکھیے گا, چھوٹا موٹا مقصد آپ کو انرجی نہیں دے گا. چھوٹا موٹا مقصد, اس کے لیے ٹریننگ رکھی نہیں ہم. ہمارا یہ آج کا ٹریننگ سیشن ان کے لیے ہے جن کا کوئی بڑا مقصد ہے. ان 5 میں سے ایک مقصد ایسا ہے جس کے پیچھے وہ بھاگ سکتے ہیں, جس کے پیچھے تھوڑا سا وہ جنونی ہو سکتے ہیں, جس کے پیچھے وہ تھوڑا سا کریز بنا سکتے ہیں, جس کے پیچھے وہ تھوڑا سا پیشنیٹ ہو سکتے ہیں. اگر یہ آپ کا گول, یہ آپ کے مقاصد میں کوئی بڑا گول نہیں ہے, پھر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. نمبر 2, یہ گولز آپ کے اپنے نہیں ہیں, پھر بھی سوالیہ نشان. ہم لوگ بعض اوقات گولز ہی دوسروں کے لیے بنا دیتے ہیں. میرے بچے انجینئر بنیں گے, ہم کامیاب ہوں گے. ہم کون, ہم کوئی ورڈ نہیں, میں. آپ کے اگر 5 گولز آپ کے اپنے ہیں تو آپ ایک آگے ساتھ ہی کام لکھیے, ساتھ لکھیے کہ ان گولز کو کتنا کتنا وقت دینے کو تیار ہے. طے کیجیے ذرا, یہ لکھ لیجیے, اس ایکسرسائز سے گزر جائیے. ذرا لکھ لیجیے کہ کیا ممکن ہے آپ میں سے 2 4 5 لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے لکھ لیا ہوا کہ ساتھ لکھا ہو کہ یہ 1 سال بعد میں نے حاصل کر لینا, یہ 6 مہینے کا گول ہے, یہ مہینے کا گول ہے, اور یہ میرا 5 سال کا گول ہے. ممکن ہے ادھر ایک صاحب بیٹھے ہوں اور انشاءاللہ مجھے 5 سال بعد ملے اور وہ کہیں سر میں نے ادھر بیٹھ کے گول لکھا تھا کہ میں نے اپنی کمپنی بنانی, اور میں اس بات پہ 100% یقین رکھتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ لکھا ہے اور اس کا ایم آبجیکٹو یہ کلیئر ہے تو 5 سال بعد کمپنی کا مالک ہوگا. جی لکھیے جی, چیک ہو گئے جی, تسلی ہوگی جی. ٹائم لکھ دیا, ٹائم سے باؤنڈ کر دیا, ٹائم ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اپنے گولز کے ساتھ. سلائڈ دیکھیے گا. دنیا میں کچھ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ تھنکر ہوتے ہیں, ان کا کام بیٹھ کے صرف پی ایچ ڈی کرنا ہوتا ہے. دوسری ساتھ والی سیٹ پہ ڈوئر بیٹھا ہوتا ہے, وہ دیکھیں بیٹھا وہ بھی یہیں پر تھا, اسے بات سمجھ آئی, وہ اٹھا اور قدموں کے نشانہ میں چلا گیا. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ میسج لیتے ہیں, آئیڈیا لیتے ہیں, پھر ایپلیکیشن پہ آ جاتے ہیں. دنیا میں سب سے خطرناک حالت میں لوگ یہ ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں, آج کی کریں, سوچ رہے ہیں, کل سوچیں گے, پرسوں اور سوچیں گے, پھر کہتا ہے پھر پی ایچ ڈی سوچنے تک رہ جاتے ہیں. پی ایچ ڈی سوچنے تک ڈوئر وہ ہے جس نے سوچا, جس نے پلان لیا, جس نے کوٹیشن لی, جس نے جملہ لیا, جس کے خیال میں بات آئی, اس نے نیت کی اور وہ چل پڑے. چل پڑے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میسج کو امپلیمنٹ کر دیا, جملے کو امپلیمنٹ کر دیا, اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھا لیا ہے. شیخ سعدی شیرازی کا جملہ ہے کہ جو کہتا ہے میں کل سے شروع کروں گا, اس کی کل کبھی نہیں آتی. کل آج سے جو شروع ابھی سے کر رہا ہے. جس نے اپنے اندر بیج آج لگایا, ابھی لگایا نا, تمنا کا بیج, خواہش کا بیج, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ریاست بھائی پتہ کیا ہے, ہم خوشحال ہونے نہیں چاہتے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اوپر والا ہاتھ کتنا بڑا انعام ہے رب کا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں تو کتنے لوگوں کا روزگار لگتا ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب ہم خوشحال ہو جاتے ہیں تو کتنوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے, ہمیں صرف ارادہ یہ کرنا ہوتا ہے ہم نے انجن بننا ہے. یقین کیجئے کتنے ڈبے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, یہ صرف ارادہ. اور یہ بڑے لوگ ارادہ کیونکہ ارادہ نہیں کر پاتے, وہ ساری زندگی ڈبہ رہتے ہیں. ڈبہ کون ہوتا ہے جی, انجن پہ محتاج ہے, انجن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس نے ارادہ نہیں کیا کہ میں نے خود جون سا کھینچنا ہے, لے کے چلنا ہے اور کہیں پہنچنا ہے. وہ کسی کے ساتھ جڑ کے چلتے چلتے کہتے ہیں. بڑی خوبصورت مثال کسی نے دی ہوئی ہے, کبھی نیشنل جیوگرافک چینل دیکھیے گا تو اس میں کوئی فش پہ پروگرام, بڑی بڑی مچھلیوں پہ لگا ہونا, تو دیکھیے گا بڑی مچھلی جا رہی ہوتی ہے, ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں.
انہوں نے ریسرچ کیا ایسا کیوں ہے, تو پتہ لگا کہ بڑی مچھلی کا شکار چھوٹی چھوٹی مچھلی نہیں ہوتی, وہ بڑا سے شکار ڈھونڈتی ہے, اس کو ایسے منہ میں لاتی ہے, کھا جاتی ہے, لیکن جب وہ کھاتی ہے تو کچھ ذرے بچ جاتے ہیں. وہ چھوٹی مچھلیاں ساتھ اس کی چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرے کھا لیں. تو حضور والا یاد رکھیے گا, بڑا انسان بننے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پورے لینے چھوڑ دینے, پوروں پہ گزارا نہیں کرنا. خوشحال انسان اور جی ادھی روٹی نہ گزارا ہو جائے, تہاڈا تے ہو جائے گا, اس یہ کیوں نہیں سوچتے 10 سون تاکہ 9 کا ہور بھی ہوئے, ساڈا تے ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کتنوں کا سلسلہ, کتنوں کا روزگار, کتنوں کے ذرائع. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کا خواب تھا, انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی, انہوں نے اپنے خواب کی وجہ سے, اپنی خوشحالی کی وجہ سے انہوں نے چینج کرنے کا فیصلہ کیا. تو حضور والا آج پہلا کام یہ ضرور کریں کہ اپنے آپ کو ٹک لگانا ہے تو یہاں کراس کریں, پہلے تو کراس. فیصلہ یہ کریں گے نہیں چاہیے ابھی, ہمیں تھنکر نہیں بننا. ہر خاندانی چاچا ہوتا ہے جڑا مشورے صرف دیتا ہے. میں چاچے نو ویکھیا, چاچا کوئی ڈگا ہے, میں کہا چاچا ہاں, کہندا میں تینوں دسنا خود بچنا کی نو. اچھا جی, میں ہاتھ جوڑنا تاڑی مہربانی, اس تے اپنے کوئی ڈگے پہ ہو. کہندا نہیں, میں جن تینوں دساں گا جے مجھ کرے گا تو تو نہیں ڈگے گا. حضور والا یاد رکھے گا یہ کام ہم نے نہیں کرنا, ہم نے پریکٹیکلی ڈوئر بننا ہے, کر کے دکھانے والا. دو ہی طریقے ہیں جی, ایک یہ کہ آپ بتاتے رہیں, ایک یہ کر کے دکھا دے, سب کو پتہ لگ جائے گا. اور بڑے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا ہے, مثال بن گئے, دوسروں کو پتہ لگ گیا. تو یہ آج فیصلہ یہاں سے کر کے اٹھنا ہے ہم نے کہ ہم نے مثالیں دینے والا بننا ہے کہ خود مثال بننا ہے. خود اگر مثال بننا ہے تو پھر ارادہ یہیں سے ہونا چاہیے جی ہمارا. مجھے معافی دیجیے گا, ایک سلائڈز ہماری انگلش میں ہے, ساتھ ترجمہ میں کروں گا جی, اگر کسی کو تنگی ہو رہی تو اس میں گھبرانا نہیں, میں آپ کے ساتھ. یہ مجھے اپنے اس سسٹم کا حصہ سمجھے گا. اس وقت میں بھی ایگریکون کا ایک جو انسان ہے وہ خادم بن چکا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں, قطعی اس بات پہ انحصار نہیں ہے کہ کہاں سے آئے ہیں, کیا تعلیم ہے, کیا حالات ہیں, انحصار اس بات پہ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے گا آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ناکامیاں کتنی ہیں, فیلئر کتنے ہیں, کرٹیسزم کتنا ہے, دنیا کے جنبیلے کتنے ہیں, مسائل کتنے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے وہ جو پنڈ اٹھائی ہوئی ہے اتنی بڑی وزنی, کسی نہ کم دی پنڈ, اس کو اٹھا کے ذرا سائڈ پہ رکھیں اور اگلا جملہ سن لیں. وہ کیا, زندگی تب بدلتی ہے جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے میں نے اچیو کیا کرنا ہے. مسائل میں گرے ہوئے لوگ ہی کچھ کر کے دکھاتے ہیں, غربت میں پڑا ہوا شخص ہی کچھ کر کے دکھاتا ہے, مایوسیوں کی انتہا لوگوں کو بناتی ہے, مایوسیوں کی انتہا. آپ ایک شخص کا میں نام لینے لگا ہوں, آپ سارے اس کے نام سے آگاہ ہیں اور اس شخص کی پہلے کہانی سن لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو میں مثال دے رہا ہوں کہ محرومیاں آپ کو بناتی ہیں. انڈیا میں گاؤں ہے جی, اس کا نام ہے باڑوا, معروف گاؤں ہے باڑوا. باڑوا میں ایک عورت کو طلاق ہو گئی. جب طلاق ہوئی تو 3 بچے تھے. آزادی سے پہلے کا وقت ہے تو قانون جو سا تھا وہ بڑا ویک تھا. آج تو بہتر ہے نا جی, بچے چھوٹے ہوں تو ماں کے پاس رہتے ہیں, 7 سال کے بعد اگر کفالت باپ نے کی ہے تو قانون کہتا ہے لے سکتا ہے. اس زمانے میں قانون سخت نہیں تھا, باپ نے بچے چھین لیے اور وہ جو عورت تھی وہ بیچاری بچوں کے بغیر کملی, اس کی دوبارہ شادی ہو گئی. پہلا جو بچہ ہوا اس کے گھر, وہ بچہ کہتا ہے اپنی کتاب میں, اس نے خود نہیں لکھی, اس پہ کسی نے لکھی ہے, انٹرویو دیا تو اس نے کتاب وہ ساری ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ روتے دیکھا. کیوں, عید آتی تھی, ماں روتی تھی, وہ پتہ نہیں 3 کا کی بنے ہیں. شبرات آئی ہے, پتہ نہیں 3 نے کپڑے بنائے نہیں کی بنائے. عید آئی ہے, پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. کوئی چیز آئی ہے, وہ فوری ماں کا دھیان. وہ کہتا ہے وہ جو محرومی اور غربت تھی میرے گھر کی, وہ میری ماں کی غربت, میری ماں کی محرومی, وہ ہوتے ہوتے میرے اندر آ گئی. یاد رکھیے گا, ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی چیزیں ہم میں آ جاتی ہیں. کسی پازیٹیو کے ساتھ رہ رہے ہو, اس کی پازیٹیوٹی ہم میں آ جائے گی. ہم کسی نیگیٹو کے ساتھ رہ رہے ہو, اس کی نیگیٹیوٹی ہم میں آ جائے گی. ہم کسی مایوس انسان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں, وہ آپ کی امید چھین لے گا, آپ کو بھی مایوس بنا دے گا. آپ امید والے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں, امید والا بنا دے گا. تو وہ شخص کہتا ہے میرے اندر وہ مایوسی, وہ گھٹن میرے اندر آ گئی. آپ اندازہ کیجئے, مایوسی والا محروم شخص کیا کرے گا, وہی کرے گا جو ساری سوسائٹی کر رہی ہے.
وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی محرومی کو کام میں لانے کا فیصلہ کیا. تعلیم اس کی ادھوری تھی. کراچی کے بازاروں میں اس نے نالے پراندے بیچنے شروع, گولیاں ٹافیاں بیچنی شروع کی, اور آج اس شخص کا نام عبدالستار جدی ہے. کہانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور والا یاد رکھیے گا, محرومیاں خواب بناتی ہیں. میرے اگر پاؤں میں جوتی نہیں ہے نا تو میں خواب بناؤں گا کہ اگر میرے پاس خوشحالی ہے میرے بچوں کو یہ پرابلم نہیں آئے. اگر میں نے اسکول نہیں نہ دیکھا تو میں خواب بناؤں گا یار میرے بچے اسکول ضرور دیکھیں. اگر یونیفارم میرے پاس نہیں ہے نا, یہ محرومی ہے, تو میں خواب بناؤں گا کہ میرے بچوں کو یونیفارم کا مسئلہ نہ. اگر میری چھت نہیں ہے اور ٹپکتی ہے تو میں سوچوں گا میرے بچوں کے لیے چھت وہ ضرور ہو. حضور والا انسان خواب بناتا ہے محرومی میں. محرومی خواب بنانے کے لیے جو چیز, خواب کی تخلیق کے لیے جو چیز چاہیے محرومی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں خواب بنتے محلوں میں. محلوں میں خواب نہیں بنتے, محلوں میں خواب نہیں بنتے, آسانیوں میں بہترین بستر پہ خواب نہیں بنتے. تکلیف کے دور میں انسان خواب دیکھتا ہے کہ یار میرے پیدل چل چل کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے ہوئے ہیں, مجھے گاڑی خریدنی چاہیے. یہ خواب دیکھنے کا فیصلہ انسان پیدل چلتے کرتا ہے. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انسان نے چاند پہ جانے کا فیصلہ بھی زمین پہ کھڑے ہو کے کیا تھا. اتنا بڑا فیصلہ کہ ہم نے چاند کو کنکر کرنا ہے کہ نہیں ہے جی. وہ ساڑھے بیچارے پولے مولوی کہتے سن وہ چاند تھلے نہ ڈگ پہ کتنے نہ جانا ہوتے. تو وہ چاند پہ جانے کا فیصلہ جن لوگوں نے کیا تھا, آپ سے میرا ایک سوال ہے جی, آپ کو کسی کو پتا ہو کہ چاند پہ جانے کے لیے کوششیں کتنی کی گئی تھی, اٹیمپٹس کتنی تھی؟ 1 2 3 4 5 8 10 17 کتنی ہے؟ چاند پہ جانے کے لیے انسان نے, امریکہ لگا ہوتا ہے نا جی, امریکہ اور رشیا کی اندازہ کیجئے گا اچیو کرنے پہ فرسٹ سیکنڈ میں بھی مقابلہ ہو رہا تھا کہ امریکہ چاہ رہا تھا. ہم کہتے ہیں امریکہ کی اکانومی یہاں چلی گئی, سارا پیسہ چاند پہ جانے کے لیے لگا دیا. ایک اچیومنٹ اتنی بڑی تھی. کتنی کوششیں کی تھی آپ کو پتا ہے؟ 17,000 کوششیں. 17,000 ناکامیوں کے بعد آخرکار انسان نے اپنا پہلا قدم چاند پہ رکھا اور کہا گیا کہ یہ انسانیت کی طرف سے ایک جن قدم ہے, ایک جن والا قدم, جائنٹ سٹیپ کہتے ہیں. ایک ایسا قدم جو انسانیت سوچ بھی نہیں سکتی. کبھی ہم چندہ ماما ہی کرتے رہ جاتے, ہم کبھی وہ چندہ ماموں کی کہانیاں سناتے رہ جاتے. لیکن ایک انسان نے سوچا, سوچ کے شروع کیا, 17,000 ناکامیاں آئیں, امریکہ کی اکانومی نیچے چلی گئی, لیکن آخرکار انسان نے قدم جا کے چاند پہ رکھ دیے. تو حضور والا یاد رکھیے گا, محرومیاں, کمیاں وہ بڑے بڑے خواب بنانے پہ مجبور کر دیں. سب سے بدبخت میرے حساب سے وہ شخص ہے کہ جو محرومیوں میں گرا ہو لیکن خواب نہ بنا پا رہا ہو. یہ بدبختی ہے. اور انعام اللہ کا یہ ہے کہ آپ جیب میں دھیلا نہیں ہے لیکن خواب سوچتے ہو, تمنائیں ہیں, آپ اندر سے زندہ ہو, آپ غموں میں اندر سے ٹوٹے ہوئے لیکن پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آج یہاں پر ہے تو اس سے بہتر وقت آئے, یہ وقت کٹ جائے گا, اس سے بہتر وقت آئے, اس سے بہتر کر کے دکھائیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ رحمت سے نا امید نہ ہونا. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل سے نا امید نہ ہونا. وشفل لیونگ اگر وشفل لیونگ آپ کے خواب بنا رہی ہے نا, پروڈکٹیو خواب بنا رہی ہے تو نارمل ہے. وشفل لیونگ یا وشفل رہنا آپ کے خواب نہیں بنا رہا تو سیلز مین کا ایٹیٹیوڈ بن جائے گا. بڑے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ جسٹ وارملی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اندروں وچ ککھ نہیں گا. خدا کی قسم اس سے بہتر ایک ہاتھ ملانا جس میں خلوص شامل ہو. آپ کا اندر سے اس کی وائبس آتی ہے. تو وشفل, بڑے لوگ وشفل سے لگیں گے لیکن وہ سیلز مین ایٹیٹیوڈ بن جائے گا. آپ کا وشفل رہنا, ہائپر رہنا, انرجیٹک رہنا اگر خواب بنا رہا ہے, یہ پازیٹیو, یہ پروڈکٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضور والا ہم نے یہاں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہم ہیں, کسی بھی حالات سے ہم ہیں, کسی بھی جگہ سے ہیں, کسی بھی قصبے سے ہم ہیں, کسی بھی علاقے سے ہم آئے ہیں, یہ بات میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے ہمارے خواب کے, ہم نے پہنچنا کہاں ہے, ہم نے جانا کہاں ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے اسی یار لکھیا اسی سوچیا تو ہوئے گا, اور چھوڑے جی, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نال نے کرنا ہے, کرنا ہے, ابا جی نے, اما جی نے, اور رب نے کرنا ہے. اگر رب نے کرنا ہے, ہمارا ارادہ ہے, ہماری سچی نیت ہے, ہم سچے ہیں, کھڑے ہیں, تو مالک کیوں نہیں مہربانی کرے گا. پرا پڑولا تو کدے نہیں منگتا, خالی منگتا ہے نا. اگر کچھ نہیں ہے تو تبھی خواب بنیں گے نا. تو حضور والا وہ کہتا ہے کہ جی خواب بننے شروع تب ہوتے ہیں
جب آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ خواب بنانے پہ پابندی کوئی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہاں پر چٹا ان پڑھ بیٹھا کر یونیورسٹی بنانے کا خواب بھی دیکھ کے پورا ہو جائے گا، اگر اس کو یقین ہے، اگر اس کو یقین ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ایک ڈگری نہیں تھی، ان کو اعزازی 10 ڈگریاں ملی ہیں، پی ایچ ڈی کی 10 ڈگریاں دی گئی ہیں اعزازی بلا کے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کوئی کام ایسا کر کے دکھا دیا۔ تو آج جو پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے اس ٹریننگ میں، سب سے مشکل کام خواب بنانے کے راستے میں ایک چیز ہے، صرف یہ یقین کہ یہ ہو جائے گا۔ یہ یقین نہیں ہوتا، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہو جائے گا، ہمیں لگتا ہے نہیں 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 نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ اندازہ کیجئے گا، یہ کوئی ساتھ والا ادھر چاچا ماما بابا نہیں کہتا، اب پہلے ہم اپنے آپ کو کہنا شروع کرتے ہیں۔ گڈی ریبون نو 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 نو، میں تے میرا نہیں لے سکتا۔ کار ڈیفینس نہیں 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 نہیں، میں تے جڑا وہ باٹوں تو باہر نہیں جاتا۔ حضور والا جب آپ کے اندر سے خود سے نہیں اٹھے گی نا، تو یہ ایک سائن ہے یو آر نیگیٹو تھنکر۔ پازیٹیو تھنکر، پازیٹیو تھنکر جون سا ہے وہ یقین کی دنیا میں رہتا ہے۔ یقین کی دنیا، یہ یقین کہ ہو سکتا ہے، یہ یقین کہ ممکن ہے، یہ یقین اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے کہ اس کو زمین سے اٹھاتا ہے آسمان پہ لے جاتا ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو جہاں پاک کرنا ہے، پاسبلٹی کی دنیا میں لے آئیے، یقین کی دنیا میں آ جائے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ There is nothing impossible, nothing impossible۔ ہسٹری میں یہ ایک تھوڑی سی بات آ جاتی ہے ہٹ کے، لیکن یہ کام آپ کے آئے گی۔ ہسٹری میں اگر آپ کبھی ہسٹری پڑھتے ہیں تو امریکنز کی ہسٹری میں کالوں کو سب سے زیادہ سزائیں دی گئی، اذیت ناک سزائیں۔ یقین کریں میں نے وہ پکس دیکھی ہیں، کبھی آپ جا کے وہ پکس دیکھیں گوگل پہ، آپ کھانا نہیں کھا سکتے، سوراخ کر کے ڈرل کر کے لٹکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹانگوں میں سوراخ کر کے لٹکایا ہوا ہے، برچھیوں پہ ان کے بچے ہیں، بچہ اوپر پھینک رہے ہیں، نیچے نیزا ہے، ٹانگوں سے پکڑا بچہ، سر اس کے پٹک پٹک کے مارے جا رہے ہیں۔ کالوں کے ظلم اتنے ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں جب امریکہ کا کالا صدر بنا باراک اوباما، اس کا پہلا جملہ تقریر جب اس نے کی صدر بننے کے بعد، پہلی تقریر کا پہلا جملہ کیا تھا؟ پہلا جملہ تھا nothing impossible in this world، کچھ ناممکن نہیں۔ غلام قوم کا ایک بچہ اٹھ کے صدر بن سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں باراک اوباما اسکول ٹیچر 96 میں 1996 میں، اس کی کتاب میں نے پڑھی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 96 میں کافی کا کپ پکڑ کے کلاس میں کھڑا، اور ایک بچہ آگے کہہ رہا ہے سر جی ماسٹر جی تسی سانو گول سیٹنگ سکھاندے ہو، سانو 5 گول لکھاتے نے، اور تہاڈا بھی کوئی گول ہے گا؟ تو وہ کافی کا کپ رکھ کے کہتا ہے یس آئی ول بیکم دی پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ 1996 میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں گا، 2 بار بن چکا ہے، حبشی بچہ۔ بات اچیومنٹ کی ہے جی، بات یقین کی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے آپ کر سکتے ہیں، اور یقین کیجیے گا، یقین والے سے ملتا ہے، ایسے کسی ورک شاپ میں ایک لیکچر ایک جملے سے یقین ملتا ہے۔